बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। कैंप जेल लाहौर के अंदर एक बुजुर्ग शहरी जो है वो चीका मार रहे हैं, टारा मार रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज़ कोई नहीं सुन रहा, बल्कि आईजी पंजाब ने तो कान लपेट के साफ इनकार कर दिया है। ये मामला क्या है, इसके ऊपर मैं आपके साथ अभी थोड़ी देर में बात करता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूं कि बिलावल भुट्टो जरदारी, आसफ अली जरदारी, बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो मरकजी क़यादत है ना सर, उन्हें मुझे लग रहा है सीरियस ले लिया पंजाब के मामलात को। बड़ी अच्छी बात है वैसे अगर ले लिया तो, क्योंकि उनकी जो हरकतें हैं ना, उससे मुझे ये महसूस हो रहा है कि जैसे उन्हें इस बात का कोई एहसास हुआ कि नहीं, पंजाब ही सन बैठा चाहिए। बड़ी ज्यादती कर ली 15-16 साल। तो अब वो बाप बेटा जो है वो लाहौर में डेरा डाल के बैठे हुए हैं। आसिफ अली जरदारी साहब बड़े एक्टिवली यहाँ पर काफ़ी दिन तक रहे। अब वो दुबई गए हुए हैं। उनके जाने से 2 रोज़ पहले बिलावल भुट्टो आ गए, और बिलावल भुट्टो जो है वो भी बहुत एक्टिवली यहाँ पर उनकी जो है अपना एंगेजमेंट्स वो बहुत ज़्यादा हैं, यानी वो एक्टिव हैं बाकायदा तौर पे। यानी आगे लाहौर दे वड्डे जे बिलावल हाउसी सुते नहीं हुए पाए नो, लोग आ रहे हैं, उनसे मुलाकातें हो रही हैं, वो लोगों की तरफ जा रहे हैं, राब्ते जो हैं हर पासे जारी हो सारी हैं, लोग ज्वाइनिंग कर रहे हैं। आज हसन मुर्तज़ा साहब ने सानिया कामरान साहब का MPA ज़ाहिर तरीके साहब की थी, उनते साहब का ही हो गई है ना। इमरान खान साहब ने जो असम्बली तोड़ दी पाए, हालांकि परवेज़ लाई चीका मार मार के उन्होंने कहा कि ना तोड़, तू नहीं जानता, तेरी मेहरबानी कोई इनकलाब नहीं आने लगा, बाहर आ जा। बल्कि उनको क्या कहते हैं, वो जो एक मेरा यानी एक ट्वीट है जो मुझे अचानक से याद आ गया कि इमरान खान के बारे में कि छड़ दे नशा छड़ दे, यानी उन्होंने समझाने की कोशिश की थी कि बात आ जाए, इनकलाब कोई नहीं आना, ये हालात जो हैं और हैं। मगर वो भाएं दे दिमाग पता नहीं केड़ा भूत सवार सी, केड़ी यकीन दहानी असन, केड़े मोकल सन जिन्होंने उन्होंने कहा कि तू बेफिक्र हो गए असम्बली तोड़ वेखी जाएगी। तो भाएं गल नहीं बनी बाहर, ठीक है, इलेक्शन नहीं होया, 14 मई गुजरे, मुद्दत हो गई है, 14 जून आ गया सर, कितने इलेक्शन, ठीक है। सो मामला जो है वो गड़बड़ घोटाला हो चुका है और मज़ीद गड़बड़ घोटाले होने जा रहे हैं। इमरान खान जिस हालात में जा रहे हैं ना, वो कुछ चंगे हालात नहीं दिखाई दे रहे मुझे, सच्ची बात है। बड़ी स्पीड के साथ भाई ने दौड़ लाई है और वो गड़े में तकरीबन जा चुके हैं। हूँ सिर्फ उन्होंने जड़ा ना सिर बाहर है तो बाकी सारा कुछ अंदर है। बहरहाल इसके ऊपर फिर कभी बात करेंगे, हालात आपके सामने ही है, मैं उसके ऊपर कमेंट एक्चुअली कर रहा हूँ। लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूँ कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है ना वो और उनके वालिद साहब लाहौर में बहुत एक्टिव हैं। इन्होंने बिलावल साहब ने अपने क़याम के दौरान, यानी अभी वो यहाँ पर हैं और कल भी वो यहीं पर हैं, परसों भी यहीं पर हैं, शेड्यूल के मुताबिक तो ऐसे ही है। जो यंग डॉक्टर्स हैं जिनकी बहुत बड़ी तादाद ज़ाहिर है कि वो तहरीक इंसाफ के साथ थी, डॉक्टर वो कम्यूनिटी जिन्होंने भाएं जी दवाई ली पर्ची सी ना उत्ते नाल मरीज़ को लिख के देते थे कि वोट जो है ना वो बल्ले को डालना है, ठीक है, ये वो डॉक्टर्स हैं। वो सर तहरीक इंसाफ छोड़कर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आ गए। हमारे एक दोस्त भी हैं और पार्टी के पीपल्स पार्टी के एक सीनियर जाले हैं डॉक्टर रिजवान भैयो, उन्होंने ये कारनामा सर अंजाम दिया और जो बिलावल भुट्टो हैं उन्होंने उनको बहुत सराहा है। लेकिन मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि ये सिर्फ ये मामला जो है ये डॉक्टर्स तक नहीं है, वकला के अंदर भी ये इस तरह का सीन चल रहा है। वकला भी बड़ी तादाद में बिलावल भुट्टो से मिलने की तैयारी कर रहे हैं। मेरे ज़ाती नॉलेज में है कि बिलावल के साथ मिलने के लिए मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी के लोग जो हैं वो पार्टी के लोगों से रब्ते कर रहे हैं और लिस्टा बन रही हैं, तो नालों नाल मिलाया जा रहा है। साबिक MPA जो पीपल्स पार्टी की होते थे पहले, परवेज़ रफ़ीक, वो छोड़ के चले गए थे, पाकिस्तान ही छड़ गए सन, भाई अमरीका टुर गए सन, लेकिन अब वो भी वापस आ गए हैं और आके उन्होंने पार्टी को में दोबारा एक्टिव हो गए हैं। तो बिलावल की एक्टिविटी और उनके वालिद साहब की एक्टिविटी से मुझे लग ये रहा है कि उन्होंने जो पंजाब को अब फोकस किया हुआ है। और वो जो बात मैंने आप तक पहुंचाई थी और मुझ तक ज़ाहिर ज़राए ने पहुंचाई थी कि जनाब वो पंजाब की वजारत आला दे नज़र रख के बैठे तख्ते लाहौर के ऊपर, नॉट वजारत उज़्मा पाकिस्तान, यानी वो लब बजे तो ठीक है, पहली प्रायोरिटी उनकी इस वक्त जो है वो पंजाब की वजारत आला बनी हुई है। ये सीन मुझे लग रहा है कि इसमें दमखम है। अदरवाइज तो वो आंदे ने कोडी पेरा पाया जनाब, 2 दिन रहे 3 दिन रहे, कदे दोस्तों मिले तो घर चले गए वापस, यानी घर उन्होंने ज़ाहिर है बिलावल हाउस कराची या इस्लामाबाद या दुबई, लाहौर ते सर वो बस एवं ही हथ लाण आते सन।
اب جب آئے ہیں تو چیزیں جو ہیں وہ کافی سیریسنس کی طرف جاتی دکھائی دے رہی ہیں۔ اچھا، اب میں آپ سے یہ گزارش کروں کہ وہ جو میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ جو کیمپ جیل لاہور ہے اس میں ایک بزرگ کی رونے کی آوازیں، چیخیں مارنے کی آوازیں، ٹاراں کی آوازیں وہ آتی ہیں باہر، وہ سر وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ ہیں جناب چودھری پرویز الہی صاحب۔ اب معاملہ یہ ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب جو ہیں انہوں نے خود بتایا کہ وہ 6x6 کے سیل میں ہیں، میں لتاں کے اندر سیدھیاں نہیں کر سکتا، مطلب ہے کہ میں نے پچھلے 10 دنوں تو ایک جوڑا ہے اور 7 دن سے میں اس کو دھو کے پہن رہا ہوں، استری کی سہولت نہیں ہے، کوئی اے سی نہیں ہے، کوئی چارپائی نہیں ہے، اور کوئی مجھے جو ہے نا کسی قسم کی کوئی سہولت میسر نہیں ہے۔ میں نے کہا مجھے بی کلاس دے دیں، اور انہوں نے کہا جی بی کلاس نہیں بنتی، بیٹھے رہو چپ کر کے۔ یہ حالات جو ہیں اس شخص کے ہیں جو اس ملک کا کہ جو یعنی 52% ہے اپنا آبادی، اس کا سر وہ وزیر اعلیٰ رہا ہے، 2 بار منتخب وزیر اعلیٰ رہا ہے، اس ملک کا سابق ڈپٹی وزیر اعظم ہے، اور کئی بار وہ وزیر رہا ہے، وفاقی وزیر ہے۔ یہ شخصیت جو ہے یہ چودھری پرویز الہی صاحب، ان کا جناب ایک صاحبزادہ ہے اور وہ اس وقت بیٹھا ہوا ہے جناب پاکستان سے باہر، بکول رانا ثناء اللہ اور بکول جو نون لیگ کے باقی لوگ ہیں، بھائی نے جہاز بھریا نوٹاں دا نہیں بلکہ ڈالراں دا، اتوں جن پیسے کمائے اس سمیٹ کے بھائی جڑے نے وہ اسپین جا چکے ہیں۔ تصویر آپ کے سامنے چل رہی ہے، وہ کس طریقے سے بیٹھ کے کافی پی رہے ہیں شاید اس وقت نا، اسپین کی کسی جگہ کے اوپر بڑی پرفضا سا مقام ہے، نائکی دے مہنگے ترین کو میں کو 4.5 لاکھ روپے لے جگر انہوں نے پائے نے، ٹھیک ہے، اور بیٹھ کے وہ پی رہے ہیں۔ ایتھے پیو دی حالت ہے وہ کہ وہ چیکا مار رہا ہے کہ مینوں دوائی نہیں دے رہے، وہ چیکا مار رہا ہے کہ جناب مینوں منجی نہیں دے رہے۔ منجی سے مجھے یاد ہے، ہاں یہ میں آپ کو بات بتانی بھول گیا تھا، وہ یہ ہے کہ ایک شخصیت ہے آئی جی پنجاب عثمان انور صاحب، میرے ذرائع کے مطابق ان سے ان کے ایک بڑے قریبی دوست نے رابطہ کیا، اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ عثمان انور صاحب جو ہے نا انہوں نے پرویز الہی کے ساتھ بھی کام کیا ہوا ہے، اور عثمان انور صاحب جو ہیں وہ باقاعدہ طور پر ایک اچھے آفیسر کے طور پہ ہمیشہ کنسیڈر ہوئے ہیں، اور وہ ایک نیک نامی بھی ان کی ہے کہ وہ ان کی کریڈیبلٹی بہرحال موجود ہے، پروفیشنل آدمی ہیں۔ عثمان انور صاحب کو انہوں نے سفارش کی کہ یار پرویز الہی دا برا حال ہے، انہوں کوئی اتنے میرا مطلب ہے کوئی اے سی اسی لے کمرے شفٹ کرا دے، انہوں نے کہا جی میرے واسطے چ نہیں، میں نہیں کر سکتا۔ وہ چل یار منجی دے دے، اردو تے بیچارے انہوں 4 پائی بھی نہیں دیتی، وہ تھلے پنجے سوندا ہے، ایک تکیہ ان کے پاس اور ایک جو ہے وہ چادر ہے، تو اس میں وہ سو رہے ہیں، تو ان کو کوئی اس طرح کا سہولت ہی پہنچا دیں۔ آپ تو آئی جی پنجاب ہیں، تو انہوں نے کہا جی میں نہیں کر سکتا، میرے واسطے چ نہیں گا، میں اگر کسی سے کہوں گا بھی تو میری سنے گا کوئی نہیں، چیزیں جو ہیں وہ پائے نے کتنے ہور رہے ہیں۔ اچھا، میں آپ سے یہ گزارش کروں کہ میں وہ شخص ہوں جس نے پہلے کئی بار آپ کو ولاگ کر کے یہ بات بتائی کہ پولیس جو ہے وہ نہیں ڈھونڈ پاتی پرویز الہی کو، نکلتا پرویز الہی اسے کرو جتنے پولیس کئی بار چھاپے مار دیے، پرویز الہی نہیں لبدا، آپ یاد کیجئے، ٹھیک ہے۔ اب بھی جو معاملہ ہے وہ پرویز الہی صاحب اس وقت پکڑے گئے ہیں جب وہ گھر سے باہر نکلے ہیں گاڑی میں بیٹھ کے، گھر بیٹھا رہندا تے پولیس سے کئی بار جا کے لبائی سی نہیں سی لبیا نا۔ اس واقعے کا ہلکا سا ایک اشارہ جو ہے وہ اس دوست کو دیا گیا جس نے رابطہ کیا تھا کہ یار جتنے تک میں بلائج کر سکنا سا نا پھر میں کیتا، مطلب جتنے تک میرا واسطے گا سی، اے جڑا معاملہ ہے نا یہ میرے واسطے باہر ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب میں نے یہ معلوم کرنے کی کوشش کی یار پرویز الہی نال بنی کی آخر، یہ تو مطلب پلوٹھی دا پتر سی، یہ تو جو وہ کہتے تھے یہ وہ کرتا تھا، اور اب تک جو پرویز الہی صاحب کر رہے تھے وہ سارا کچھ ان کے کہنے کے مطابق کر رہے تھے، کیونکہ چودھری پرویز الہی کے جو سمجھ لیں گھریلو ذرائع ہیں نا وہ یہ بتاتے تھے کہ پائے نا تو لینا نے ملیاں ہوئی ہیں، انہوں نے کچھ نہیں پتا شہباز شریف ہونا ساڈا نال بھاجی پورا جڑا نا انہوں کا ہے سلوک ہے، محبت ہے، پیار ہے، تو پرویز الہی صاحب وہی کر رہے ہیں جو انہیں کہا جا رہا ہے۔ جیسے وہ کہتے تھے کہ پہلے کہا گیا کہ آپ نے ادھر نہیں جانا، عمران خان کی طرف جانا ہے، وہ جب وزارت اعلیٰ کی باری آئی تھی تو مون صلی کے ساتھ بیٹھ کے وہ گاڑی میں عمران خان کی طرف چلے گئے تھے، انہوں نے کہا اسی طرح اب بھی چیزیں جو ہیں وہ پائن ساڑیاں لینا سیدھیاں ہوئی ہیں، یہ جتنے جو کچھ کر رہے ہیں یہ غلط کر رہے ہیں۔ تو میں نے کہا یہ معلوم تو کرے بنیا کی گل، اچھا پتہ یہ چلا کہ حضور وہ 9 مئی تو بعد واقعات بدل گئے ہیں،
9 مئی کے بعد چیزیں بالکل ڈفرینٹ ہو گئی، اور جو لوگ ان کو دے رہے تھے اپنا لائنیں دے رہے تھے وہ لوکی بھی پائے نا انہوں کی گرفتاری تو کوئی 2 دن ہی پہلے بدلے نے، ٹھیک ہے، لہٰذا چیزیں جڑیاں نا وہ گڑبڑ ہو گئی ہیں، اگلے بندے دیگر واٹس ایپ نمبر نہیں ٹرانسفر ہویا، چیزیں جو ہے نا کافی گڑبڑ ہو گئی، تو لہٰذا اب فریز لائی صاحب ایک سیریس مشکل کا شکار ہو گئے ہیں، اور اس وقت حالت ان کی یہ ہے کہ وہ جب آئے تھے پیشی کے اوپر تو انہوں نے کہا جی کہ آپ پریس کانفرنس کرنے کو تیار ہے، تو انہوں نے کہا جناب میں پریس کانفرنس وہ مینوں ملنی کسی نے نہیں دے رہے، میں تیار ہاں، مطلب ان کا کہنے کا تھا کہ پاجی آرڈر لاؤ کتنے کرنی ہے، میری جان چھٹو، میں کہڑے ضابط پہ گیا۔ میں آپ سے عرض کروں کہ چودھری فریز لائی صاحب جو ہے نا وہ ایک ہی گھوڑے کے اوپر ساری رقم لانے والا کریکٹر نہیں گا، اگرچہ ان کا صاحبزادہ جو ہے وہ مطلب باہر موجہ مار رہا پہ ہے، لیکن ظاہر ہے ان کے والد صاحب ہیں، ان کو یعنی ایک پریشانی تو ہوگی، یہ تو نہیں ہو سکتا، لیکن مون صلاحی واپس آن تو صاف انکاری ہے، انہیں واپس کوئی نہیں جانا۔ چودھری پرویز لائی صاحب جو ہے نا اس وقت سیریس پرابلم کا شکار دکھائی دے رہے ہیں۔ ایک سازشی تھیوری اور بھی ہے، اور وہ سازشی تھیوری یہ ہے کہ جناب چودھری پرویز لائی جو ہیں چونکہ عمران خان نے ان قریب گرفتار بھی ہونا ہے اور اسے سزا بھی ہونی ہے، تو شاہ محمود قریشی ٹیک اوور کرے گا، تو بیک اپ پلان کے طور پہ پرویز لائی کو ذرا ٹرینڈ کیا جا رہا ہے، ادھر سمپتیز جڑیاں نے وہ بڑھائیاں جا رہی ہیں لوگوں دیاں کہ یار ہے ویکھو کھلوتا رہا عمران نو چھڑ کے نہیں گیا، تو مطلب ہے کہ پی ٹی آئی کو باقاعدہ طور پہ اپنے کیا کہتے ہیں پاکٹ یونین یا پاکٹ پارٹی بنانے کی جو ہے نا مکمل تیاری کی جا رہی ہے، یہ ایکچوئل معاملہ ہے۔ ادروائز یہ ہے کہ فریز لائی سب اوکے ہے، کوئی معاملے نہیں آتا، تو یہ بھی ایک سازشی تھیوری ساتھ چل رہی ہے۔ میں نے اپنے طور پہ جو معلوم کیا ہے وہ یہ ہے کہ واقعی فریز لائی نو ایک ایسے سیل بند کیتا ہے جس سیل میں ان کو صرف ایک سرانہ اور ایک چادر دی گئی ہے، اور کوئی سہولت ان کو میسر نہیں ہے، جو کھانا ہے وہ بھی گھر سے نہیں آ رہا، اور جو دوائیاں ہیں وہ مطلب ٹھیک ہے جو ان کی بنتی ہیں وہ ان کو دے دی جاتی ہیں، ادروائز پائن جڑے نا پنجے پہ جی ایسے، یہ ان کی صورتحال ہے۔ میرے پاس یہ اطلاعات تھیں تو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کر لوں۔ دوستوں سے درخواست یہ ہے کہ آپ بھی کمنٹ ضرور کریں، مگر ذرا تہذیب کے ساتھ۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے اگلے ولاگ۔